تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ اللہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ یعنی فرمایا یہ گیا کہ آسمان و زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو ان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، خواہ وہ تسبیح بیان کرنا ان کا خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو۔ جیسے مسلمان تو خوشی سے تسبیح بیان کرتے ہیں، کافر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ یا تو اس اعتبار سے کہ ان کا وجود خالق کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، یہ تسبیح، اور یا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بھی تسبیح کی ایک ایسی صورت رکھی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے، یعنی ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، بادل، آسمان، زمین، درخت، پتے، ہوائیں، یہ جو ہے وہ لکڑی، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی تو ہم تو نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ورنہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ قطعی طور پہ حق ہے، قطعی طور پہ حق ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں۔ اللہ چاہے تو ہمیں سمجھا دے، اللہ چاہے تو ہمیں وہ تسبیح سنا دے، اللہ چاہے تو یہ جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ جو زمین کے اوپر جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ بھی ان کی تسبیح کی جو آواز ہے وہ ہمیں آنا شروع ہو جائے، پتوں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جائے، ہوائیں چلیں تو اللہ کی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جائے۔ تو تسبیح یہ چیزیں کرتی ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں۔